آج پاکستان کے لیے بہت بڑا اور بہت اہم دن ہے۔ وہ جو کہتے تھے پاکستان کچھ نہیں کر سکے گا، پاکستان یہ مذاکرات نہیں ہوسٹ کر سکے گا، آج سب کے سب ہاتھ پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اس میں شرارتی بہت بڑی بڑی شرارتیں کر رہے تھے، جس میں اسرائیل بھی ہے، بھارت بھی ہے اور اسلامی ملک بھی ہے، ایک جو شرارتیں کر رہے تھے، جو چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر مذاکرات نہ ہوں۔ لیکن اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے، قرآن میں لکھ دیا اللہ نے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو وہ چاہے عزت دے۔ اور جب اس نے پاکستان کو عزت دینا چاہی تو آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ٹرمپ 2 یعنی جے ڈی وینس اور عباس اراغچی بھی پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب آگے جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا اب تو آگے مذاکرات ہونے کوئی نہیں ہے، یہ بس آئے ہیں بیٹھے ہیں چلے جائیں گے، مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو میں آپ کو ایک چیز واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں فریقین جب بیٹھتے ہیں، سب سے پہلی بات کہ جے ڈی وینس کو، عباس اراغچی کو آمنے سامنے بٹھانا یہ کوئی آسان بات ہے۔ اس سے پہلے بھی جب مذاکرات چل رہے تھے تو یہ آمنے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، تو یہاں آمنے سامنے بٹھانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ جب بھی یہ آمنے سامنے بیٹھیں گے، اس سے پہلے بہت ساری چیزوں پہ یہ ایگری کریں گے تو بیٹھیں گے۔ ظاہر ہے اب دنیا کو تو انہوں نے کچھ دکھانا ہے، ڈپلومیسی بھی کوئی چیز ہے۔ تو یہ اب دیکھیں کہ اس وقت جب وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے تو چیزیں طے کر کے بیٹھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ بہت پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں وہ پاکستان سے نکلیں گے۔ اب انڈیا جو ہے اس وقت بہت پریشان ہے۔ اسرائیل جو ہے اس نے پوری شرارت کرنے کی کوشش کی ہے، لیبنان میں سیز فائر نہیں کیا اور کہا کہ یہ سیز فائر کا حصہ ہی نہیں ہے، جبکہ ایران کی جو ہے وہ پہلی ڈیمانڈز میں سے ہی ڈیمانڈ یہ ہے کہ لیبنان کے اوپر جو ہے وہ بھی سیز فائر ہو۔ تو آج جو ہے وہ بہت بڑا دن ہے پاکستان کی تاریخ کے لیے۔ پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے، اور بیک بائی اسرائیل کو بہت طویل عرصے سے، کہ پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیسی سے نکل ہی جائے، اپنے اندر ہی یہ لوگ رہ جائیں۔ لیکن پاکستان نے یہ دکھایا کہ نہ صرف جنگ کے میدان میں پاکستان پیشہ ورانہ مہارت رکھتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹیکلی بھی پاکستان جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، اور پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ پوری دنیا میں اور سپر پاورز کو بھی ٹیبل پر بٹھا سکتی۔ تو پاکستان ہیز پروون اٹ۔ اور اب جو وقت ہے وہ سوچنے کا یہ ہے کہ اس وقت جب اسلام آباد کے اندر مذاکرات جاری ہیں اور دنیا کی بڑی طاقتیں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہائی الرٹ اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو سب سے زیادہ تگڑا شہر ہے اس وقت وہ اسلام آباد ہے۔ اس وقت پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ جس کی طرف دیکھ رہا ہے وہ اسلام آباد ہے۔ تو اب بھی اگر کوئی پاکستانی ہو، رہتا پاکستان میں ہو یا کبھی رہا پاکستان میں ہو، اور وہ یہ کہتا ہو کہ نہیں یہ سب کچھ تو ایویں ہی ہے، تو آپ سوچ لیں کہ بعض اوقات ہم نفرت میں اتنے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں یا اختلافات میں اتنے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے پھر یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ وطن کیا ہے اور وطن کی مٹی کیا ہے اور وفاداری کیا ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ نتھنگ لیس دین ایک جشن، کیونکہ پاکستان جو ہے اس وقت ان دو طاقتوں کو ہوسٹ کر رہے ہیں، ایک جو ریجنل پاور ہے اور ایک جو اوور آل دنیا میں سپر پاور ہے، ان کو ہوسٹ کر رہا ہے اور نیگوشیٹ ہو رہا ہے جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس میں پاکستان جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ آج جو تاریخ لکھی جا رہی ہے، آج سے 10 سال 20 سال بعد جب بچے یہ پڑھیں گے تو اس میں اسلام آباد کا ذکر آئے گا کہ اسلام آباد وہ شہر تھا جہاں بیٹھ کر ان دو ملکوں کے مابین جو ہے وہ سیز فائر طے پایا تھا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، میں پاکستانیوں کو اس پہ مبارکباد دیتا ہوں۔